نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جو کچھ بچ جائے، جو چیز اضافی ہو، جو ضرورت سے زائد ہو، اسے آپ خرچ کریں۔ انسان کی اپنی ضروریات زندگی کے بعد، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے بعد جو چیزیں اضافی ہوں، ان میں سے پہلی چیز فرائض ہیں، جیسے زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کے بعد واجبات ہیں، جیسے صدقہ فطر، کوئی نظر مانی گئی، یا اسی طرح انسان کوئی ایسی چیز جو اپنے اوپر لازم کر لے پھر اسے پورا کرنا پڑے۔ اس کے بعد جو کچھ بچ جائے اس میں سے جو چاہے آپ خرچ کر سکتے ہیں، جس پر چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں، یعنی اس کی اجازت ہے، کوئی قید اور قیود نہیں، کوئی وقت کا تعین نہیں، کوئی لوگوں کا تعین نہیں، کوئی مقدار کی تعین نہیں کیا گیا، بلکہ جو چاہیں اپنی ضرورت سے زائد اسے خرچ کریں۔ لیکن اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ کہیں خرچ کرنے کے بعد آپ بھی محتاج نہ ہو جائیں، یا آپ کے اہل و عیال بھی محتاج ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اتنا خرچ کریں کہ جتنا آپ کو کسی کی محتاجی سے محفوظ رکھ سکے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان واضح کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دی تمہارے لیے، جتنے بھی احکامات تھے، جو بھی حکم تھے، جو بھی مسائل تھے، سب چیزیں واضح ہیں۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس میں غور و فکر کر سکو، تم اس میں سوچ و بچار کر سکو۔ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیاوی معاملات میں بھی غور و فکر کرو، آخرت کے معاملات میں بھی غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب دوسری چیز کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ ان کو کہہ دیجئے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہ ان لوگوں کی اصلاح یہ سب سے بہتر ہے، یعنی آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کی اصلاح کریں، آپ ان کے حساب کتاب کو سامنے رکھیں، آپ ان کے معاملات کو کلیئر رکھیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کی ہر ایک چیز واضح ہو، سامنے ہو، کھلے انداز میں حساب کتاب نظر آئے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر آپ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں، ضروریات زندگی میں، اگر آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، اپنے ساتھ ملا لیں، تو پھر تمہارے وہ بھائی ہیں۔ یعنی اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا کر جو بھی چیز خریدیں، جو کچھ کھائیں، جو پئیں، جو استعمال کریں، ان کا حساب رکھتے ہوئے اپنے ساتھ استعمال کرتے رہیں، اپنے ساتھ انہیں کھلاتے اور پلاتے رہیں۔ ان کی عمر کے بچے کا جو حساب ہو، ان کی عمر کی زندگی والے جتنے بھی اور بچے اور بچیاں ہیں، ان کے جو اخراجات ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں، پہننے رہنے سہنے کے ہوں، یا اسی طرح ان کی تعلیم اور تربیت کے ہوں، یہ سب حساب کتاب واضح ہو، سامنے نظر آئیں۔ یہ سب چیزیں آپ ان کے ساتھ ان کو شمار کر کے بھی کر سکتے ہیں، انہیں علیحدہ رکھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر شمار کریں گے
تو پھر اس کی مقدار کا ایک اندازہ لگا لیں گے، اسی اندازے کے مطابق ان کا حساب کریں گے، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان میں کون فساد برپا کرنے والا ہے اصلاح کے چکر میں، یعنی اصلاح کے انداز میں کون ان میں خلط ملط کر رہا ہے، خرابی پیدا کر رہا ہے، مسائل پیدا کر رہا ہے، ان کے حق کو کھا رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، حساب کتاب ٹھیک نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ ہم اسے جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مشکل میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، مشقت میں ڈال دے، تکلیف میں ڈال دے کہ ان کی ہر چیز کو علیحدہ کرنا پڑے، یعنی ان کی روٹی بھی علیحدہ بنائی جائے، ان کا سالن بھی علیحدہ بنایا جائے، ان کے کپڑے بھی علیحدہ خریدے جائیں، ان کے رہنے سہنے کے معاملات کو بھی علیحدہ رکھا جائے۔ اگر ہر ایک چیز کو علیحدہ رکھا جائے گا تو پھر مشقت پیدا ہو جائے گی، ہر ایک چیز علیحدہ پکانا، ہر چیز علیحدہ بنانا، ہر چیز علیحدہ رکھنا، مشقت میں آ جائیں گے۔ اس لیے آپ اندازہ کر کے جو آپ کو مناسب لگتا ہو، صحیح فیصلہ لگتا ہو، صحیح خرچ لگتا ہو، اسی طرح اس کو تقسیم کر دیا جائے اور جو ان کا حصہ بنے وہ ان کے حساب اور کتاب سے کاٹ لیا جائے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔